بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بچے کی پرورش کی خاطر پوری زندگی دوسری شادی نہ کی، یہ سوچ کر کہ مجھے تو دوسرا شوہر مل جائے گا لیکن کہیں میرے بچے کی زندگی تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ بچہ جوان ہوا تو بری عادتوں میں پڑ گیا۔ ماں نے بہت سمجھایا لیکن وہ ایک اچھا دیندار نہ بن سکا۔ بری عادتوں کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ماں نے جب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر اس لڑکے نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور ان کو بصری کیوں کہا جاتا تھا؟ ناظرین، بعض اوقات ہم بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں اور شاید ہم ہی جنتی ہیں اور سامنے والا گنہگار ہے اس لیے وہ جہنمی ہے۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کب کون سی بات ہماری اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے اور اللہ ہماری ساری عبادتیں ضائع کر دے، اور کب کون سی بات، کون سی ادا اللہ کو سامنے والے شخص کی پسند آ جائے اور وہ مرنے کے بعد ولیوں میں زندہ ہو کر اٹھایا جائے۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو ضرور آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت حسن بصری کے بارے میں جان لیتے ہیں، پھر ہم باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حسن بن یسار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ حسن بصری کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی کنیز تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے خبر دی کہ ان کی کنیز نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ پہلی فرصت میں بچے کو دیکھنے کے لیے پیغام بھیجا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزہ بچے کے ساتھ آپ کے گھر پہنچ گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا۔ بچے کا نام بھی حسن ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے ہی رکھا تھا۔ اس بچے کی پیدائش سے نہ صرف ام المومنین کا گھرانہ خوشیوں کا گہوارہ بنا بلکہ مدینہ میں ایک اور گھر بھی اس خوشی میں برابر کا شریک تھا، اور وہ تھا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ۔ وہ خوشی میں اس لیے شریک تھے کہ کیونکہ اس بچے حسن کے والد یسار حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی قدر تھی۔ گویا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ پرورش پائی۔ بڑے ہوئے تو مسجد النبوی میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا اور ان سے بہت دل سے علم حاصل کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے۔ اس طرح آپ حسن سے حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اصلی واقعے کی طرف۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، وہ عورت نہایت عبادت گزار تھی۔ اس کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک بیٹے کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بھری جوانی میں ایک چھوٹے ننھے بچے کے ساتھ اکیلی تنہا رہ گئی۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا اکیلے زندگی گزارنا بے حد مشکل ہوگی، اس لیے مجھے نکاح کر لینا چاہیے۔ پھر بعد میں اس کو خیال آیا کہ مجھے تو دوسرا شوہر مل جائے گا لیکن میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ نکاح کا خیال دل سے نکال دیا۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب تھا۔ ماں گھر پر تو اس کا پورا خیال رکھتی تھی لیکن جب وہ بچہ باہر نکل جاتا تب وہ اس پر دھیان نہ دے پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، باہر اس کی برے لوگوں سے سنگت ہو گئی اور وہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا۔ شباب اور شراب جیسی بری چیزوں کی لت لگ گئی۔
اور ہر روز رات کو وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آتا۔ ماں اس کو برابر سمجھاتی لیکن اس بچے پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار گئی کہ شاید ان کے سمجھانے سے میرا بچہ دین کی طرف لوٹ آئے۔ چونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے استاد بھی تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو کئی گھنٹے اپنے ساتھ رکھا، سمجھایا، لیکن اس بچے کا دل دین کی طرف مائل ہی نہ ہوتا۔ حضرت کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے اور اس پر مہر لگ گئی ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ برابر اپنے بچے کو پیار سے سمجھاتی رہی کہ میرے بیٹے ٹھیک ہو جاؤ، یہ سب برے کام ہیں، ہمارے دین میں ان برے کاموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان برے کاموں کو چھوڑ دو تو تم اور تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بچہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کئی سالوں سے برے کاموں میں لگ کر نہ صرف اس بچے نے اپنی دولت برباد کی بلکہ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے اندر لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اس میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو اپنا آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی ہے، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا اور کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں گا، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، میرے بیٹے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چل کر ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اگر مر جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب اپنی آخری حالت میں ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، یہ لڑکا پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا، سالوں سے اس کو سمجھا رہا ہوں، اب تک تو کوئی بات کا اس پر اثر نہ ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ حضرت کہنے لگے، میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، میں اس کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے خود تو کبھی نماز پڑھی نہیں۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی اور روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت اور دوسری طرف حضرت نے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کی دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجئے، اور کہا، جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح پورے صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ ماں مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان میں مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں آنکھیں بند کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون؟ جواب آیا، حضرت بصری۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور تمہارے جانے کے بعد میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا حکم ہوا، پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول فرما لی ہے، اب تیرے سامنے تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے، مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے اور تجھ سے معافی مانگتا ہے
تو اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بحوالہ کتاب المعجزات۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔